السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے لے کر حاضر ہوں۔ اس سیریز کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے تابیہ عزیز نے۔ کہانی کا نام ہے ہم سے ہے زمانہ۔ اس کی مصنفہ ہے سمرہ بخاری، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 15۔ جون کا اخیر، پنجاب کی دھماکہ خیز گرمی اور اس پر مستضاد دادی کا بمباسٹک اعلان۔ اس مرتبہ عید سریا کے ہاں کی جائے گی۔ گڈو اور پپو نے سنتے ہی خوشی میں دھمال ڈالی۔ امی حیران پریشان، کہیں ساس کے دماغ کو گرمی تو نہیں لگ گئی؟ محلے کے گھر گھر کے چکر لگانے سے باز بھی تو نہیں آتی؟ اب تو محلے کے بدتمیز لونڈا نے ان کا نام بھی پھرکی دادی رکھ چھوڑا ہے، لیکن دادی کو پرواہ ہی کہاں ہے۔ کہتی ہیں یہ تو گلی کے کتے ہیں، آپ ہی بھونک بھونک کے خاموش ہو جائیں گے۔ اماں، سریا کے ہاں جانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ امی نے ساس کی دماغی حالت بھانپنے کے لیے پوچھا تھا۔ جواب میں لہجے کا کرارا پن عروج پر آیا۔ بولی، بیٹی کے ہاں جانے کے لیے بھی بھلا کسی مطلب یا مقصد کی ضرورت ہوتی ہے؟ بس یاد آ رہی ہے اس کا وہ بڑا بڑا ہوادار مکان، صحن میں لگے آم اور جامن کے درخت۔ اب تو پھل اپنے جوبن پر ہوگا، ہم جائیں گے اور سب جائیں گے۔ دادی، سفر مجھے راس نہیں آتا، رینا نے بودا سا اعتراض کیا۔ وہ سفر سے بہت گھبراتی تھی، اور یہ تو ایک نہ دو پورے 7 گھنٹے کا سفر تھا۔ اور پھر منزل کیا تھی؟ سریا پھپھو کا گھر، جن کے 5 بدتمیز بچوں سے وہ ہمیشہ خار کھاتی تھی۔ چھٹیوں میں جب بھی پھپھو ان کے ہاں آتی تھی، یہ بچے بلا مبالغہ رینا سے دن میں 3 سے 4 بار پٹتے تھے۔ دھمکی یہ دی جاتی تھی کہ اگر تم نے سریا پھپھو کو بتایا تو پرانے سٹور میں بند کر دوں گی، پھر وہاں جو بھاؤ بلا رہتا ہے وہ کھا جائے گا تمہیں۔ شیطان کے یہ پرکالے اگر کسی سے ڈرتے تھے تو وہ خوش نصیب بھاؤ بلا ہی تھا، ورنہ بڑے سے بڑا ان کے سامنے پانی بھرتا دکھائی دیتا تھا۔ اور اب دادی انہی جیالوں کے ہاں جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں۔ پپو اور گڈو اچھل اچھل کر جائیں گے بھائی جائیں گے، ہم سب جائیں گے گا رہے تھے۔ دادی پپو اور گڈو کی 8 اور 10 سالہ زندگی میں پہلی بار ان کا گانا سن کر مسکرا رہی تھیں۔ بہو، تم جانے کی تیاری کرو۔ اماں، آپ شاید بھول رہی ہیں، اس گھر کے سربراہ آپ کے فرزند میرے مجازی خدا ہیں۔ کہیں آنے جانے کے لیے ان کی اجازت لے لی جائے تو واپسی پر کئی قباحتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ارے اس کی فکر کیوں کرتی ہو فاخرہ، اس سے تو میں خود بات کر لوں گی۔ تم بس جانے کی تیاری کرو، اور رینا کو ذرا ڈھنگ کے کپڑے سلوا دو۔ سریا کی سسرال بہت بڑی ہے، اس کے ہاں ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور یہ پہلی بات تھی جو رینا کو پسند آئی۔ موڈ کچھ خوشگوار ہو گیا۔ شام کو ابا آئے، انہیں پروگرام سے آگاہ کیا گیا۔ سن کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے روزے کون رکھوائے گا؟ بھائی ہم کون سا ابھی کے ابھی جا رہی ہیں، عید سے 4 روز پہلے جائیں گے۔ فاخرہ تمہارے لیے سحری اور افطاری بنا کر فریز کر دے گی۔ اور ہاں سنو، چاند رات کو تم بھی ملتان آ جانا، مل کر عید کریں گے۔ سریا کئی سالوں سے اصرار کر رہی ہے، خوش ہو جائے گی۔ کچھ بحث کے بعد آخر ابا نے بھی اقرار میں گردن ہلا دی۔ سریا پھپھو کو فون پر اطلاع دے دی گئی، اور اس کے بعد شاپنگ کا آغاز ہوا۔ دادی نے عمدہ لان کے جوڑے، کچھ چکن کے کرتے سلوائے۔ رینا نے جدید ڈیزائن کے کپڑے، اور امی نے بھی کچھ کڑھائی والے کپڑے سلوا ڈالے۔ رمضان کے مہینے میں یہی موضوع رہا۔ سریا پھپھو کے فون بھی آتے رہے۔ آم پک رہے ہیں، چامن آپ لوگوں کے آنے تک بالکل تیار ہو جائیں گے۔ بچے ان لوگوں کی آمد کا سن کر بےحد خوش ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹرین کا سفر تھا۔ امی آج کل کے حالات اور خاص کر ٹرینوں کے چلن سے کچھ پریشان بھی تھیں۔ آئے روز ٹی وی پر خبریں چلتی تھیں، فلاں ٹرین کا انجن فلاں اسٹیشن پر فیل ہو گیا۔ مسافروں نے رات ریلوے کوستے ہوئے کاٹی۔ کبھی کبھی تو ٹرین ساری ساری رات کسی جنگل ویرانے میں کھڑی رہتی تھی۔ امی کے خیالات سنے تو پپو، گڈو اور کبھی رینا کا سہارا لے کر بیڈ سے اترنے والی دادی نے سینہ ٹھونک کر فرمایا، فکر کیوں کرتی ہو فاخرہ، آخر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دادی ساڈی شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے۔ گڈو اور پپو تب تک لہک لہک کر گاتے رہے جب تک کہ امی نے تماچوں سے ان کی خاطر نہیں کر دی۔ اسٹیشن پر اتنا رش، اف، لگتا ہے سارا شہر عید منانے دوسرے شہروں کو جا رہا ہے۔ جوادی اور شبلی بڑی بے فکری سے کندھے پر ایک ایک سفری بیگ لٹکائے جھومتے گاتے اسٹیشن پر آئے تھے، لیکن صورتحال خاصی گمبھیر تھی۔ یار لگتا ہے اتنا لمبا سفر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا۔ جوادی افسردہ تھا۔ چلو اسی بہانے ہم اپنے پیروں پر کھڑے تو ہوں گے، دادی سنیں گی تو کتنی خوش ہوں گی۔ اگر ہم نے سفر اپنے ہی پیروں پر کرنا ہے تو پھر اتنا کرایہ بھرنے کا فائدہ؟ سوال غور طلب ہے۔ شبلی نے سر ہلایا۔ یار ذرا ادھر دیکھنا،
जवादी ने तवज्जो बाएं जानिब मबजूल करवाई। क्या है सिवाय चंद मक्कार अयार चेहरों के और उस खरांट बाबे के? उधर दाएं तरफ देखो, बहार ही बहार है, खासकर वो गुलाबी सूट वाली बहार का शाहकार है। ओए, मैं वही खरांट बाबा ही तो दिखा रहा हूँ यार, इसकी दाढ़ी मुझे असली नहीं लग रही। जवादी की पूरी तवज्जो बाबा जी की जानिब थी। तेरी फजूल रिसर्च में लड़कियों का वो टोला पता नहीं किधर निकल गया है। छोड़ लड़कियों को, ये बता रास्ते में अफ्तारी के लिए कुछ रखा है? क्या ज़रूरत है फालतू बोझ उठाने की? ये देख, जितने भी लोग हैं अफ्तारी के लिए ढेरों सामान उठाए हुए हैं। तू देखना, हमें खाली हाथ देखकर हर बंदा रोज़ा खुलवाने को दौड़ा आएगा। शिबली मुस्कुराया था। पाकिस्तानी अजीम और अजीबो गरीब कौम है। जवादी जज्बाती हुआ था। बाबा जी जिंदाबाद। मैले कुचैले दाढ़ी वाले बाबा जी के आसपास खड़े लोगों ने नारा लगाया। अरे ये तो कोई ख़ास बंदा है, लगता है मिशन भी ख़ास ही है, यकीनन ईदियाँ इकट्ठी करने निकला है। जवादी ने यकीन से कहा था। उम्र देखो, जिस उम्र में लोग सिर्फ ईदियाँ बांटते हैं, ये वसूल कर रहा है। यार मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही ज़बरदस्त बाबा बनूंगा। जवादी के इरादे मजबूत थे। अभी बातें हो ही रही थीं, एक फैमिली आई और उनके बराबर सीट पर बैठ गई। एक उम्र रसीदा मगर उकाब की आंखों वाली खातून, एक उनकी सादतमंद बहू, एक नकचिड़ी पोती, दो शरारती कम उम्र पोते और ढेरों खाना। खुदाया हमें एक ही कंपार्टमेंट अता फरमा। दोनों ने दुआ मांगी। दादी पानी दें, प्यास लगी है। कूलर को दोनों हाथों में दबोचे दादी पता नहीं ख्यालों ही ख्यालों में किस वादी की सैर को निकली हुई थी। बच्चे ने 3 बार मिन्नत की, चौथी बार दादी भड़की। खबरदार खबरदार, इस कूलर की तरफ देखना भी नहीं। सफ़र बड़ा लंबा है और मैं हूँ शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा। पानी ख़त्म हो गया तो मेरा क्या बनेगा? क्या ये मछली हैं? शिबली ने पलकें झपक झपक कर उन्हें देखा और जवादी से सवाल किया। पता नहीं, सांप के बारे में तो सुना है 100 साल का होकर आदमी का रूप धार लेता है। मछली के बारे में नहीं पता। आया वो 100 साल की होने पर दादी का बहरूप भर लेती है, या दादी अगर 100 साल की उम्र को पा लें तो वो मछली बनने के मज़े लूट सकती हैं। शुक्र कर हमारी दादी इस वक्त यहाँ नहीं, मुल्तान में बैठी हैं, वरना वो मार लगाती कि हम यहाँ बिन जल की मछली की तरह तड़प रहे होते। अंस भाई, पप्पू ने हैरत से पुकारा। शिबली जवादी ने उसके इशारे के ताक़ुब में देखा। एक माकूल सूरत नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि रैना के चेहरे पर हैरत थी। क्या अंस भाई हमारे? रैना ने बढ़कर भाई के मुंह पर हाथ रखकर उसके सवाल का गला घोंट दिया और घबराकर दादी की तरफ देखा। लेकिन सद शुक्र वो पानी के कूलर पर सर रखे ख्यालों ही ख्यालों में हॉक्स बे पर पहुंची हुई थी। ये शिबली का ख्याल था। चुप चुप, रैना ने भाई की गुद्दी पर हाथ जमाया। क्या ये अंस भाई नहीं है? दूसरे बिरादर की रगे मालूमात भड़की। दोनों ने अंस की तरफ देखा। उसे ख्वामखा मुस्कुराता पाकर ये भी मुस्कुराने लगे। मुसाफा किया गया। एक दूसरे के मिल जाने पर खुशी का इजहार हुआ और 5 मिनट के बाद वो चीदा चीदा मालूमात हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। मौसूफ फ़ाखरा बेगम के दूर के भांजे लेकिन दिल से करीब थे, और रैना के दिल से तो बहुत ही करीब थे। लेकिन दादी ने अहद किया हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी में ये शादी नहीं होने देंगी। अंस ने बड़े दुख से बताया था, और उनकी फोदगी का कोई इम्कान भी नहीं है। जिस शुगर और ब्लड प्रेशर का ऐलान वो हर वक्त करती रहती हैं, वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावे हैं, वरना शुगर और ब्लड प्रेशर की क्या मजाल है जो उनके पास आकर आप अपनी शामत को आवाज़ दे। मैंने जैसे ही सुना ये मुल्तान जा रहे हैं, दिल के हाथों मजबूर होकर मैं भी चला आया हूँ। अभी तक तो नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो अपना मुल्तान जाने का इरादा तब्दील कर देंगी या मुझे वापस घर भिजवा के दम लेंगी। तसल्ली रखो, मोहब्बत में गुंदे हुए मर्दे नादान वो तुम्हें नहीं देख पाएंगी। उनकी ऐनक 100% ठीक रिजल्ट दे रही है। अगर बांस ना रहे तो बांसुरी कैसे बजेगी? लड़का ज़हीन था, जवादी की बात पर चौंका। यानी ऐनक तोड़ दी जाएगी? इतनी भी तकरीबकारी अच्छी नहीं। ऐनक सिर्फ उनकी खूबसूरत आंखों से वक्ती तौर पर जुदा की जाएगी। मुझे मंजूर है, अंस चिल्लाया। शिबली जवादी ने दादी की तरफ देखा। वो इस वक्त लहरों पर तैरने का मज़ा ले रही थी। समंदर की मौजें इस वक्त शायद बहुत ही मौज में थीं। जवादी शिबली बज़ाहिर कहीं और देखते दादी के करीब से गुजरते हुए शिबली उनसे टकराया। ऐनक गिरी, जवादी ने फुर्ती से अपनी जेब में रख ली। वे कौन है वे? दादी गुर्राई। इतने में ट्रेन के प्लेटफार्म पर आने का ऐलान हुआ। हर तरफ भगदड़ सी मच गई। हाय वे, मुझे तो बड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हमारे बराबर की सीट पर हुमायूं सईद ने तो बैठना नहीं है दादी। धुंधला दिख रहा है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पप्पू ने उन्हें समझाया था, फिर जल्दी से सामान उठाने लगा था। शिबली ने इशारा किया। अंस ने बढ़ के दादी का हाथ थाम लिया। वे कौन है तू? फ़ाखरा तो नहीं है? शिबली और जवादी ने एक नज़र अंस को देखा, पर मुश्किल हंसी रोकी।
یہ ایک نیک دل نوجوان ہے دادی جو اکثر بوڑھی عورتوں کو سڑک پار کرواتا ہے، گڈو نے انہیں بتایا۔ اب وہ انس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے مطمئن تھی۔ ٹرین آئی، اف اتنا رش، یار کاش ٹرین کی چھت نہ ہوتی، ہم کود کے اندر چلے جاتے۔ شبلی کے لہجے میں حسرت تھی۔ کم وقتوں میں نے نیچے اترنا ہے، تم دھکے دے دے کر پھر اوپر چڑھا دیتے ہو۔ ایک لہیم شہیم خاتون چلا رہی تھی، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ ایسے میں آفرین ہے انس پر جس نے کتنے پیار سے کتنی ملائمت سے دادی کو ٹرین میں سوار کرا دیا تھا۔ جیسے تیسے باقی سب بھی سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میلے کچیلے حلیے والے پیر بابا بھی سیٹ گھیرے آنکھیں نیم واقعی متاثر کن پوز بنائے اپنی طرف سے اللہ والے بنے بیٹھے تھے۔ انس نے دادی کو ان کے برابر میں بٹھا دیا۔ بیٹا میرے برابر میں کیا مینڈھا بندھا ہے؟ دادی نے زور کی سانس لی اور قریب قریب اندازہ لگا لیا۔ ابھی شبلی جوادی اش بھی نہ کرنے پائے تھے کہ گڈو اور پپو نے ہنسنا شروع کر دیا۔ فاخرہ نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ بے ہدایتوں میری اینک پلیٹ فارم پر رہ گئی ہے۔ پلیٹ فارم پہ اتنا رش ہے کہ اچھے نہیں مل رہے، وہ ذرا سی اینک کیا چیز ہے؟ کہاں ہے وہ نیک دل نوجوان؟ دادی کو نوجوان کی یاد ستائی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ نوجوان صاحب قریب ہی بیٹھے فاخرہ سے باتیں کر رہے تھے اور دیکھ رینا کو رہے تھے، حاضر ہو گئے۔ شبلی جوادی پیر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا چیلا لہک لہک کر ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ میرے پیر صاحب سفلی علم کے توڑ کے ماہر ہیں، ان کے تعویذ قسمتوں کے بجھے دیے روشن کر دیتے ہیں۔ امی میں بھی تعویذ لوں گی، رینا مچلی کے اسے بھی تو انس کو پانے کی شدید آرزو تھی۔ میرے پیر صاحب سرتاپا کرامت ہیں، میں سمجھا قیامت ہیں، جوادی بڑبڑایا۔ بے ادبی مت کرو لڑکے، جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اسے غصہ نہ دلاؤ، غصہ آ گیا اتنی بے ادبی کرے گا کہ پیر حضرت غصے کی آگ میں جل کر فنا ہو جائیں گے، شبلی نے ڈرایا۔ گستاخ بچے گا نہیں، پیر نے پیش گوئی کر دی۔ مسافروں کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ کچھ نے ترہم سے جوادی کو دیکھا، ہائے کیسا چاند سا چمکتا چہرہ ہے۔ پیر صاحب کبھی نہا بھی لیا کریں، اگر پانی سے ڈر لگتا ہے تو ڈرائی کلین ہی کروا لیں۔ جوادی کے مشورے جاری تھے۔ ارے احمق خاموش، پیر صاحب جلال میں ہیں، خاصا فنی سا فیس بنایا ہوا ہے، جلال سے زیادہ پرانی خاموش فلموں کے کامیڈین لگ رہے ہیں، اب کے شبلی نے تبصرہ فرمایا تھا۔ پیر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، دونوں کو چلتی ٹرین سے نیچے دھکا دے دیں۔ اچانک کسی مسافر کا بچہ رونے لگا۔ بچہ کیوں روتا ہے لال دین؟ پیر صاحب نے بند آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا۔ لال دین نے بچے کی ماں کو اشارہ کیا، وہ بچے کو لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچے نے جو ایسا خوفناک چہرہ دیکھا، مارے دہشت کے رونا بھول گیا اور پورا ڈبہ پیر صاحب کی اس کرامت پر جھوم گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے، جگہ بناتے پیر صاحب تک آنا چاہ رہے تھے۔ لال دین نے فرمایا، ابھی نہیں 10 منٹ بعد سب لوگ قطار بنائیں اور پھر آئیں۔ اس وقت شاہ جنات کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، بیوی روٹ کر میکے چلی گئی ہے۔ شاہ جنات مشورہ لینے آئے ہوئے ہیں، 10 منٹ تک چلے جائیں گے، پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی۔ متاثرین مزید متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ کولر پر سر رکھے اونگنے والی دادی بھی ہوشیار ہو کر بیٹھ گئیں۔ رینا کو ڈانٹ کر کہا کہ چہرہ چھپا لو، ایسا نہ ہو شاہ جنات کا دل تم پہ آ جائے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے نیا سیاپا پڑ جائے۔ اور ساتھ جو سیاپا بیٹھا تھا اس نے زور و شور سے ان کی اس نادر و نایاب خیال کی تائید کر دی۔ ابھی 10 منٹ مکمل ہونے میں پورے 3 منٹ باقی تھے۔ لال دین کے پیٹ میں وہ مرغا دہائیاں دینے لگا جسے گرما گرم نان میں لپیٹ کر اس نے اسٹیشن پر آنے سے پہلے ہڑپ کیا تھا۔ لوگوں کو پرے ہٹاتا، جگہ بناتا، بڑی مشکل سے باتھ روم تک جانے میں کامیاب ہوا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا، باتھ روم خالی تھا اور نلکے میں پانی بھی آ رہا تھا۔ ادھر لال دین نے باتھ روم کا دروازہ کھٹاک سے بند کیا، ادھر چھپاک سے جوادی کرامتی بابے کے برابر پہنچا۔ جب تک لال دین تشریف نہیں لاتے میں ہی بابا جی کا دست راست لال دین کا قائم مقام ہوں۔ تم کون؟ بابے کو انجانے خدشوں نے ستایا۔ آپ کا عقیدت مند، آپ کا پکا مرید، لاؤ بھائی لاؤ، جلدی جلدی نذرانے پیش کرو۔ نذرانوں کی بات سنتے ہی پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ دھیان جیب کی طرف تھا جس میں جوادی بار بار ہاتھ ڈال رہا تھا۔ یقیناً نذرانے پر نذرانے چلے آ رہے تھے۔ اب ٹرین کا منظر کچھ یوں تھا، لال دین صاحب باتھ روم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش میں بے حال ہو رہے تھے، جس کا ہینڈل باہر سے شبلی نے کس کے پکڑ لیا تھا۔ اب دروازہ کھلے تو کیسے؟ لال دین لاکھ صحت مند و توانا سہی، مگر شبلی کی منہ زور جوانی کے سامنے یہ طاقت پانی بھرتی نظر آتی تھی، سو اتنی شدید کوشش بھی بے سود تھی۔ ادھر جوادی صاحب پیر بابا کی جیب میں نذرانے والا ہاتھ ڈالتے ضرور تھے، لیکن صرف ہاتھ، بعد میں یہی ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر نذرانہ اپنی پاکٹ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ دادی اماں مجھے بھی نذرانہ دینا ہے، دعا کرانی ہے، رینا مچلی جا رہی تھی۔ دادی نے اس کا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ سنا نہیں ادھر جن آئے ہوئے ہیں، کمبخت کوئی عقل کا اندھا جن تیرے پہ عاشق ہو گیا تو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جائے گا۔
मैं जाती हूँ, नजराना देकर आती हूँ और दुआ कराती हूँ तेरा रिश्ता सुरैया के देवर से पक्का हो जाए। वो बांदर का बच्चा, मैं तो हरगिज उससे शादी नहीं करूँगी। रैना चिल्लाई और कई एक फिल्में देख देख के हीरो बनने वाले खबीज फारिग निकम्मे नौजवान किस्मत आजमाई को लपके। हमारे बारे में क्या ख्याल है अम्मा जी? एक दुबले पतले हीरो ने पोज मारा। तेरे बारे में वो ख्याल आते हैं, अगर इजहार कर दिया चलती गाड़ी से छलांग लगा देगा। दफ़ा हो, अपनी जगह पे जाके बैठ। नौजवान भी आज के दौर का बदतहजीब बंदा था। यह सूरत हाल देख कर जवादी ने पीर बाबा के कान में कुछ कहा, फिर ऐलान किया, उस मर्द बदतमीज़ को पीर बाबा करीब आने का हुक्म देते हैं। नौजवान अभी आने या ना आने का फैसला ही कर रहा था कि पीर बाबा के ताज़ा ताज़ा बने मुरीद उसे उठाकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गए। जवादी ने फिर कान में कुछ फूंका। उन अल्फाज में ऐसा असर था, पीर साहब ने आओ देखा ना ताओ पैर से बदबू में बसा खुस्सा उतारा और नौजवान के सर पर ताबड़तोड़ कई वार कर डाले। अभी अभी शाह जिन्नात बताकर गए हैं, इसके दिल में खोट था। ये पीर साहब के कत्ल का फैसला कर चुका था। यह सुनना था कि अकीदतमंदों की आंखों में खून उतर आया। वो नौजवान की हड्डियों का सुरमा बनाकर खून बहाती आंखों में लगाना चाहते थे, लेकिन तब तक नौजवान जूतों की बदबू से बेहोश हो चुका था। उन जूतों में जिन्नात की बू रची है, शिबली ने ऐलान किया। और पीर साहब सोच रहे थे, इतना सूदमंद तो कभी लाल दीन भी साबित नहीं हुआ। ट्रेन मंजिल की जानिब गामसन थी। अब शाम रात में बदलने को थी। अचानक मुसाफिर ऊँघने लगे थे, जब अचानक ही ट्रेन का ये बारौनक डब्बा एक तवील नस्वानी चीख से गूंज उठा। वॉशरूम में बंद लाल दिन, जो कब का नींद की आगोश में जा चुका था, दादी के पैरों के करीब अपना बिस्तर बिछाकर सोने वाली पठानी, जिसके दो गोल मटोल प्यारे बच्चे पीर बाबा की तरफ इशारे कर करके न जाने अपनी जुबान में क्या कहते और कहे लगाते थे, अब माँ की आगोश में दुबक कर सो चुके थे। मगर ये चीख उफ कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हुई थी। जवादी, जो इस रकम का हिसाब करने में मसरूफ़ था, जो आज पीर साहब की जेब के बजाय उसकी जेब में चली आई थी, चौंक कर सीधा हुआ था। लगता है शाह जिन्नात आ गए हैं, जवादी का कहना था। तमाम डब्बे पर कपकपाहट तारी हो गई। कोई शाह जिन्नात नहीं आए। चीख मैंने मारी थी, कमबख्तो। मेरा भरा हुआ कूलर खाली हो गया है। मुझे बताओ, ये पानी किस मरण जोगे ने पिया है? दादी दुहाई दे रही थी। कूलर तो आपके बाजू के नीचे था, ऐसे में कौन अपनी जान का दुश्मन ऐसी जसारत कर सकता है? शिबली ने जायज़ा लेने के बाद उन्हें याद दिलाया था, जबकि वो देख चुका था कि कूलर की टूंटी थोड़ी खुली रह गई थी। तमाम रास्ते कतरा कतरा पानी टपक कर पठानी के तकिए को भिगोता रहा था। तकिए पर चूंकि बच्चों के सर थे, इसलिए पठानी इससे नावाकिफ़ थी। अगले चंद घंटे में आसमान को पता नहीं कैसी खूनरेज़ लड़ाई देखनी थी। पठानी की सेहत और दादी की ज़ुबान अल्लाह अल्लाह। वे मैनू नहीं पता, मैनू अपना पानी चाहिए। दादी का जलाल और ज़िद दोनों अरूज पर थे। ख़वातीन हजरात, एक बात कन्फर्म हो चुकी है, शाह जिन्नात वाकई डब्बे में घुस आया है। देखिए ना, पानी का भरा कूलर जिसमें दादी की जान थी, जिसे वो कलेजे से लगाए बैठी थी, अब बिल्कुल खाली है। मुझे लगता है डब्बे में मौजूद सबसे गुनहगार बंदे की शामत शाह जिन्नात के हाथों आने ही वाली है। जवादी ऊंची आवाज़ में ऐलान कर रहा था और बार बार पीर बाबा की तरफ यूँ देख रहा था जैसे बच्चू जी तुम्हारी तो फैंटी लगे ही लगे कह रहा हो। पीर बाबा का दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। हाँ भाई, अब तक जिन्नों के नाम वो कई गलत कारियाँ मंसूब कर चुके थे। किसी के घर आग लगी है, पीर बाबा ने ऐलान किया, ये इंसानों की नहीं जिन्नात की कार्रवाई है। किसी के यहाँ बहुएं नहीं बसती, जिन्नात का कसूर। किसी का सरमाया डूब गया, जिन्नों की शरारत। अगर वाकई शाही जिन्नात आ गया है, मैं तो आज जान से मारा जाऊंगा। ट्रेन आहिस्ता हो रही थी, कोई स्टेशन करीब था। पीर बाबा ने आओ देखा न ताओ झट बदबूदार खुस्सा पहना और दरवाजे की जानिब लपके। जैसे ही ट्रेन रुकी, अंधेरे में पीर मोहतरम यूँ गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। ये शाह जिन्नात को मैं बुड्ढी ही मजाक करने को मिली थी, सारा पानी पी गए हैं मेरा। दादी को ये शरारत पसंद नहीं आई थी। शुक्र करे पानी ही पिया है, खून नहीं पी गए आपका, शिबली ने आहिस्ता से कहा था और वो बड़ी ज़ोर से उछली थी। मेरा खून? मगर क्यों? मैंने क्या उनकी मज खोल ली है? दादी देर तक ऊंची आवाज़ में आहें भर भर के अपने कूलर को देखती रहीं। अब के स्टेशन आएगा तो मैं भर के ला दूंगा, अंस ने पूरी तसल्ली देकर नंबर मज़ीद बढ़ा लिए। पूरी ट्रेन में एक ही नेक मुंडा है, बाकी सारे जहन्नुमी हैं। ये राय दादी की थी, जिससे रैना को पूरा इत्तफाक था। ट्रेन की रफ्तार अचानक कम होना शुरू हो गई है और फिर मज़ीद होती चली गई है। एक खफीफ सा झटका लगा और ट्रेन वीराने में रुक गई। क्या हुआ है? सबने एक दूसरे से पूछा। शायद शाह जिन्नात की कार्रवाई है, किसी ने कांपती आवाज़ में कहा। माहौल पर एकदम से खौफ छा गया। इतने में ट्रेन के अमले ने ऐलान किया, इंजन फेल हो गया है। वे बेड़ा गर्क हो तेरा, इंजन फेल हो गया है और ये कोई जगह है फेल होने की? वीराना ही वीराना। जे डाकू आ गए, मुसाफिरों की हिफाजत तेरा प्यो करेगा। दादी की झंझलाहट बढ़ती जा रही थी। हो जाओ सुरैया फुप्पो के घर ईद मनाने, रैना जल के बोली थी। चुप कर जा, इस वेले मेरे मुंह ना लगी, चपेड़ मार के दांत बाहर निकाल दूंगी।
کیوں نہ بولوں، اچھے بھلے گھر بیٹھے تھے، پتہ نہیں یہ فضول خیال کیوں آ گیا آپ کے ذہن میں۔ ذرا سی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رینا بری طرح تھک چکی تھی۔ دادی کا جلال ابال کا شکار ہوا اور انہوں نے ہاتھ گھما دیا، پر کاش نہ گھماتی۔ بغیر اینک کے بیچاری معصوم دادی رینا اور پٹھانی میں تمیز نہیں کر سکی۔ دادی کا ہاتھ نیند میں اونگتی پشتوں میں ٹرین والوں کو گالیاں دیتی پٹھانی کے چہرے پر پڑا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہتی جو انس درمیان میں نہ آ جاتا۔ دادی پر آنے والا ہر وار اس مرد میدان نے اپنے چوڑے سینے پر جھیلا، اور دادی کو ان مناظر کی کمنٹری رینا نے ایک کی چار لگا کے سنائی۔ بڑی مشکل سے جوادی نے پٹھانی کو یہ کہہ کر ٹک کے بیٹھنے پر مجبور کیا کہ یہ بڈھی معزز لیڈی دماغی مریضہ ہے، ایسے ہی ہواؤں سے لڑتی رہتی ہے۔ دماغی مریضہ یعنی پاگل؟ پٹھانی گھبرائی۔ یس بالکل پاگل بیمار عورت۔ اوئی خدایا، کہیں یہ بیماری میرے بچوں کو بھی نہ لگ جائے۔ پٹھانی بستر سمیٹ کر بچوں کو پکڑ کر یہاں سے دور دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ فاخرہ ذرا پتہ تو کر یہ دلیر نیک شریف لڑکا ہے کون؟ آج کل ایسے ہمدرد بچے بھلا کہاں ملتے ہیں؟ فاخرہ نے کچھ دیر کے مذاکرات کے بعد اعلان کیا، اماں جی یہ تو میرا دور پرے کا رشتہ دار نکل آیا ہے، بیچارے کی ماں ہے نہ دادی، کہتا ہے آج سے میں نے آپ کو ماں اور ان نورانی صورت والے بزرگ کو اپنی نانی اور دادی دونوں مان لیا ہے۔ صدقے جاؤں، دادی جذبات کی رو میں بہہ گئیں۔ جاب بھی بہت اچھی ہے، جوادی نے جھک کے کان میں ایک اور خوبی بتائی۔ لو میں نے بچے کی کمائیاں تھوڑا ہی کھانی ہیں۔ آپ نے نہیں کھانی، نہ کھائیں، آپ کی یہ چٹوری پوتی تو کھا سکتی نا، شبلی نے راہ دکھائی۔ لیکن یہ تو سریا کے دیور۔ سریا کا دیور ایک لڑکی کے پیچھے سریا کا سارا زیور لے کر گھر سے فرار ہو گیا ہے۔ شبلی کو کیا پتا کون سریا کون دیور، بس زبان میں کھجلی ہوئی تو بول دیا، ہائے میری بچی، میری سریا، سارا زیور لے گیا وہ منحوس ٹوٹ پیانا۔ دادی کو تو غش پڑنے والا تھا، تب جوادی نے کانوں میں رس گھولا۔ یہ نوجوان کہتا ہے میری اماں اور دادی بہت سا زیور چھوڑ کر مری ہیں، اگر میرا رشتہ اس باعزت معزز خاندان میں ہو جاتا ہے تو میں سارا زیور سریا کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ انس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلانا چاہا، لیکن شبلی نے پیچھے سے اس کے بال پکڑ کر یہ کوشش ناکام بنا دی۔ فاخرہ میری تو کمبخت اینک ہی دفان ہو گئی ہے، اچھی طرح دیکھ کے بتا لڑکا دامادی میں لینے کے قابل تو ہے نا؟ ہاں جی اماں جی 100% قابلیت رکھتا ہے، میرا خیال ہے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے فاخرہ نے مسکرا کر انس کی طرف دیکھا۔ جوادی نے بڑھ کر دادی کی موٹی موٹی انگلیوں میں سے سب سے موٹی انگلی سے ایک سونے کی انگوٹھی اتاری اور انس کو پہنا دی۔ اے میری انگوٹھی، دادی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب یہ سریا کو 20-25 تولے سونا دے گا اس میں سے ایک انگوٹھی آپ اٹھا لینا، شبلی نے سمجھایا۔ 20-25 تولے؟ دادی کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ جوادی نے انس کو انگوٹھی پہنائی، جواب میں انس نے گلے میں پڑی چین جس پر آئی لو یو لکھا تھا رینا کے گلے میں ڈال دی۔ تمام ڈبہ مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ دادی کو اچانک خیال آیا، نی فاخرہ تو کیوں بھول گئی ہے، تیرا ایک مجازی خدا بھی ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اس کی رائے بہت ضروری ہے۔ ان کی رائے فاخرہ آنٹی فون پہ لے چکی ہیں، جوادی نے تسلی کرائی۔ ریلوے ملازمین نے انجن ٹھیک ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اب کے ٹرین میں رنگ ہی کچھ اور تھا، مسافروں میں من چلے شادی بیاہ کے گیت گا رہے تھے، کچھ ناچ رہے تھے۔ جوادی شبلی دونوں کاموں میں پیش تھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے نسل نسل کے لوگ اس وقت سب ایک تھے۔ رینا اور انس کی خوشی جیسے ان سب کی خوشی تھی۔ پٹھانی کے بچے پشتو گیت گا رہے تھے، گڈو پپو اردو میں راگ الاپ رہے تھے، کچھ لوگ پنجابی، کچھ سرائکی میں نغمہ سرا تھے، مگر بول ایک ہی تھے، محبت کے، وفا کے، امیدوں کے رنگ لیے۔ وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، ایک سے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ عید سے پہلے عید ہوئی تھی۔ ختم شد جی تو ڈیئر لسنرز، یہ اس سیریز کی لاسٹ کہانی بھی ختم ہوئی اور بہت ہی مختصر کہانی تھی اور بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ ویسے بے شک دلچسپ تھی، تھوڑی سی انٹرٹیننگ بھی تھی، لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کہ دادی اینک سے محروم رہیں گی ساری عمر، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انس سے منگنی ہوئی ہے اور وہ منگنی دوبارہ توڑ نہیں سکتی ہیں، رشتہ ختم نہیں کر سکتی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ تو ایک عارضی سی بات ثابت ہوئی۔ خیر، اکثر کہانیاں جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی، کافی کہانیاں جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اچھے اچھے میسیجز بھی تھے اور کچھ کہانیاں بس ایوریج سی تھی، سو سی۔ تو بہرحال میں نے انجوائے کیا اس سیریز کو، آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ آج کی کہانی بہت ہی مختصر ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آج کی کہانی مختصر رہی، کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ابھی جو ہے میں 3 بجے ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور شام کو 6 بجے تک مجھے اسے اپلوڈ بھی کرنا ہے اور بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، تو اسی حساب سے یہ کہانی اچھی رہی کہ شارٹ ہے، جلدی ختم ہو گئی اور میرا ٹائم جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد کسی اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور اب کچھ ہی دن ہیں تو
عید آنے میں تو میں یہی کروں گی کہ کچھ شارٹ اسٹوریز عید کے حوالے سے مجھے مل گئیں تو میں شیئر کروں گی، اور گیپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مطلب ڈیلی اپلوڈ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ سب کو ہی اندازہ ہے کہ ماہ رمضان میں کیا معمولات ہوتے ہیں، اور میری روٹین تو بس اتنی ہے، میں نے ایسے ایسے پنگے لے لیے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا کام کروں اور کون سا چھوڑوں۔ بہرحال باتیں پھر کبھی صحیح، ابھی جو ہے میں چلتی ہوں، اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔